السلام علیکم خواتین و حضرات، ہنستے مسکراتے فیملی پروگرام ڈارلنگ کا میزبان خالد عباس ڈار حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ موجود ہے ڈارلنگ اور ڈپٹی ڈارلنگ۔ چہرے لوگوں کے کھل گئے ہیں، بلدیاتی اداروں کو اختیارات مل گئے ہیں۔ ہاں بھائی ڈارلنگ، مبارک ہو۔ بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات تو اللہ کے فضل سے مل گئے ہیں، اور ایک بات اور بتاؤں کہ ان کے فنڈز بھی ریلیز ہو رہے ہیں۔ ہاں جی بابیو، یہی تو ہوتی ہے عوامی حکومت۔ میرا مطلب یہ ہے ڈار صاحب کہ ہم جیسے غریب لوگ یعنی غریب عوام ایم این اے کو کہاں ڈھونڈے، ایم پی اے کو کہاں ڈھونڈے؟ انہوں نے اپنی کانسٹیچوئنسی میں صرف جمعے کے دن آنا ہوتا ہے تاکہ پورے علاقے کو پتا چلے کہ آج جمعہ ادھر پڑھ رہے ہیں اور موجود ہیں۔ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، یہ گلی محلے میں جو کونسلر ٹائپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سارے کام تو ہمارے وہی کرتا ہے نا۔ بھائی طریقہ کار تو یہی بہتر رہتا ہے کہ حکومت اوپر سے لے کر نیچے تک سب سے رابطے میں رہے۔ حکومت نے اب چیئرمینوں کو فنڈز دینے ہیں، انہوں نے آگے کاؤنسلرز کو دینے ہیں، اور کاؤنسلرز نے ڈپٹی یہ کرنا ہے کہ آپ کے جتنے کام ہیں نا گلی محلے کے، وہ کیا کریں گے ان پیسوں کے ساتھ۔ کہ ساری گلی بھی ہوئی پکی ہو جائے گی۔ ہاں جی، اور تم سرے عام کہہ سکتے ہو کہ پہلے ہمارے گھر میں دال پکی تھی، اب ہماری گلی بھی پکی ہے۔ یہ فنڈ چیئرمین کھا گئے تھے پھر۔ کیوں بھائی ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر ایسا ہوا تو اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں ہوگی۔ بابیو، جیسا کہ اب جنرل الیکشن میں 1.5 سال رہ گیا ہے، اب تو ان سیاستدانوں کی خواہش ہوگی کہ عوام کے مطالبات پورے کیے جائیں اور ان کو خوش کیا جائے، تاکہ جب ووٹ مانگنے جائیں تو یہ ووٹ ہمیں دیں اور ہم بھی سینہ تان کے کہہ کہ ہم الیکشن میں جیت گئے ہیں۔ بیٹا ووٹ لینے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہے کہ کام کرو اور اپنی کارکردگی دکھاؤ، اور اس کارکردگی کے بعد جب آپ ووٹر کے پاس جاؤ گے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ووٹ دے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اے دسو، اے جڑے بلاول تے زرداری دے ہن الیکشن ہو رہے نے، اے زیادہ ووٹ کنوں پین گے، زرداری نو کہ بلاول نو؟ ڈپٹی اس بات سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ او یار میں سمجھاتا ہوں ڈار صاحب کو، عیسائی لوگ ہیں، اس نے آپ کو کیا بتانا ہے؟ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے نا، اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے۔ ایک طرف زرداری صاحب ہے، ایک طرف بلاول۔ اب یہ جو متنجن سا بن گیا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ یار بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو، اب تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بلاول کو تیر کا نشان ملتا ہے یا زرداری صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب اب پیپلز پارٹی نے اپنے نا دے نال پارلیمنٹیرین کیوں لایا سی؟ بھائی ہوا یوں ڈپٹی کہ مشرف کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی پہ پابندی لگ گئی تھی، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے نام کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین رکھ لیا۔ اب 3 پی پہلے لکھتے تھے وہ، اب 4 پی ہو گئیں۔ یعنی 4 دفعہ پی 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 پی۔ بیٹا ایک پی بڑھائی ہے صرف۔ ڈار صاحب قمرالزمان قاہرہ جو ہیں، انہوں نے تو زرداری صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ پارلیمنٹیرین اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کی ایک جماعت بنا دیں، مگر زرداری صاحب نہیں مانے، انہوں نے کہا ایک پی میں نے نہیں کم کرنی، جاؤ۔ قمرالزمان نے تجویز تو دی تھی، مگر زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دونوں پارٹیوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں اور اس الیکشن میں جیت کر دونوں پارٹیوں کے ساتھ جائیں گے پارلیمنٹ میں۔ ہائے 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 ہائے، اور بابیو جب دونوں باپ بیٹا پارلیمنٹ میں آئیں گے تو پارلیمنٹ میں گونجے گی آواز، چند چند کے سامنے آ گیا، بلکہ پتر باپ کے سامنے آ گیا، میں صدقے جاواں، آئے 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 داواں مبارکہ آئے آئے آئے۔ ہاں جی مبارکاں تے دونوں دیاں بندیاں نے جدوں پارلیمنٹ دے وچ ہی آن گے تے زرداری صاحب دیاں تے لگ جان گیاں موجاں۔ او ہو ہور طاقتور ہو جان گے۔ او سنیا کہ جے کدرے فوجی عدالتاں ختم ہو گئیاں، اگوں نہ بنیاں تے موجہ دینا پھر تے۔ بس یار ہر پارٹی کا اپنا اپنا مفاد ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی فوجی عدالتوں کی توسیع میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں لی۔ ڈار صاحب میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ فوجی عدالتوں سے تو ملک میں امن پیدا ہوا تھا، یہ اپوزیشن نے کیا منہ بنا لیا ہے کہ اب یہ میرا مطلب ہے
फिर से नहीं बढ़नी चाहिए। ਹਲਾ ਮੁਖਾਫਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। कहते तुम ठीक हो, फौजी अदालतों के तेज फैसलों ने दहशतगर्दी की फिजा को कम करने में बड़ी मदद दी। बाबे मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन वाले इसलिए फौजी अदालतों की तोसी नहीं चाहते कि वो अंदर से डर रहे हैं कि इनकी करप्शन को हाथ ना डाल ले फौजी अदालत। बात तो सच है, लेकिन बात है रिसवाई की। तुम्हें मैं बताता चलूं कि आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पर कह दिया है कि फौजी अदालतें रहें या ना रहें, ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ इसी तरह जारी रहेंगे। ਇੱਥੇ ਅੱਖ ਐ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਫੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। भाई ऑपरेशन तो जारी रहेगा, मगर ये पनामा लीक्स का क्या होगा? भाई तुम्हें इस बात की बड़ी फिक्र हो रही है, खैर तो है। बाबे फिक्र तो होता ही है ना, पता चलना चाहिए कि कौन सही था और कौन गलत है। हुकूमत और ऑपोजिशन उम्मीद कर रही हैं कि पनामा लीक्स का फैसला इसी जनवरी के महीने में हो जाएगा। और एक बात और बताता चलूं कि दोनों पार्टियों को यकीन है कि फैसला उनके हक में होगा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਏਗਾ? भाई मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ, लेकिन एक बात बताता हूँ कि जिसके खिलाफ फैसला हुआ वो आसानी से नहीं मानेगा। बाबे देखा जाए ना तो अदालत आलिया को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि इनके फैसले से कोई खुश होता है या नहीं होता। अगर इतना ही मेरा मतलब है कि इनको नाखुशी का अजहार करना था तो पार्लियामेंट में कर लेते फैसला। हाँ भाई, अब सियासी पार्टियों को इन केसों से बालातर होके अपने अपने इलाकों में कारकर्दगी दिखानी चाहिए ताकि इलेक्शन में वो वोट ले सकें। ਵੈਸੇ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। आए ਅਗਲੇ ਲਸ਼ਕਨ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਖਲੋ ਰਿਹਾ। बस दे इंतजार च। ਆ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਂਝ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਸ਼ਕਨ ਚ ਵੀ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। यार तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जो आदमी अपने हालात से नहीं लड़ा आज तक, वो इलेक्शन कैसे लड़ेगा? पैसा इतना कहाँ से लाओगे? ਉਹ ਲੜਾਂਗਾ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂ, ਕੋਈ 350 ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋ। 325 रुपया? ਹਾਂ, और लशकन छेती आएगा तो साइकिल भी बेच देंगा। इतने पैसे जाया ना करना। तुम इलेक्शन में किसी ताकतवर उम्मीदवार के सामने खड़े हो जाना, उससे पैसे लेके बैठ जाना, ना जमानत जब्त होगी और दिहाड़ी भी लग जाएगी। ये नो मन कुट के बाहर। यार डार्लिंग, तुम हर दफे डिप्टी को तख्ता मश्क क्यों बना लेते हो? बाबियो इसके 2 ही तख्ते बन सकते हैं, एक तख्ता स्याह और एक तख्ता बश्क। मैं तो इसकी बोंगियां सुन सुन के बहुत आदमी हूं जो बर्दाश्त करता हूँ। भाई बस करो, अब जुगनी का वक्त हो गया, जुगनी सुनाओ। ओए लो बाबियो, ठंडे ठंडे मौसम में गर्म गर्म जुगनी। एक डार्लिंग और एक डार आ गए एक्सप्रेस न्यूज पे यार, हर खबर पे नजर सरकार, करते पाकिस्तान से प्यार। ओ फिर मेरे आ जुगड़ी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है, सब गल्ला सच्चियां कहंदी है, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है। मैं मुशर्रफ पाकिस्तानी, गुजरे बचपन इथे जवानी, देओ तहफ़्फ़ुज़ करो मेहरबानी, आउणा पाकिस्तान करो आसानी। ओ फिर मेरे आ जुगड़ी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है, सब गल्ला सच्चियां कहंदी है, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है। मुजरमां नूं मिले न जिथे सदा, तशद्दद होवेगा उथे सदा, इस्लामी कानून जदे ओ बना ते सारे जुर्म देगा मुका। फिर मेरे आ जुगड़ी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है, सब गल्ला सच्चियां कहंदी है, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है। महकमा नैब दबा इंसाफ, सब नू कह दिता साफ साफ,
خواتین و حضرات وقفہ کیے دیتے ہیں, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. رفتہ رفتہ سب یہاں بالکل پانامہ ہو گئے, پہلے خان اور پھر میاں پھر رائے عامہ ہو گئے. ویلکم بیک ناظرین. آئیے دیکھتے ہیں ڈارلنگ اور ڈپٹی ڈارلنگ ہمارے آج کے مہمان کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں. خواتین و حضرات, آج کے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں, خود بھی خوبصورت ہیں اور سیاست بھی خوبصورت کرتے ہیں. تحصیل لیول سے انہوں نے سیاسی کام کرنے شروع کیے اور اپنی جماعت میں مرکزی حیثیت حاصل کی. تو آئیے بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما عمر چیمہ صاحب سے. چیمہ صاحب, ویلکم ٹو دا شو. بہت بہت شکریہ. آپ کی بڑی محبت کہ آپ ہماری ریکویسٹ پہ ہمارے پاس تشریف لے آئے. ذرا یہ فرمائیے کہ یہ پی ٹی آئی میں جو آپ آئے تو کیا عمران کے فین تھے آپ یا کرکٹر تھے کہیں چھپ چھپا کے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. نہ میں کرکٹ فین تھا, ایسا ہرگز نہیں تھا. ایکچولی 1996 میں جب 25 اپریل 1996 کو عمران خان صاحب نے پارٹی بنائی, تو اس سے پہلے میں اپنی تعلیم ختم کر کے اپنے والد کے ساتھ جو ہے کاشتکاری کے شعبے میں تھا, کام کر رہا تھا. اور اس دور کے اندر مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے بار بار مطلب ایک باریاں لگی تھیں اور کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی, کوئی ایسا وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ایسا شخصیت نظر آ رہی تھی کہ جو نظام کو درست کرنے کی نیت رکھتا ہو یا اہلیت رکھتا ہو. ایسے میں جب عمران خان صاحب نے پارٹی بنائی, عمران خان صاحب وہ شخصیت ہیں جن کی میں سمجھتا ہوں نیشنل پرائڈ کے اندر بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. کرکٹ کے میدان کے اندر آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ملک کا نام, عزت, وقار روشن کیا. اسی طریقے سے شوکت خانم کے حوالے سے جب انہوں نے انسانی خدمت کا کیا, اور پھر جب انہوں نے سیاست میں آنے کا اعلان کیا, اور اس وقت تحریک انصاف سے میں نے جوائن کی 97 کے اندر جب الیکشنز تھا, تو یہی وہ جماعت تھی جس کے پاس سب سے زیادہ وکلا اور سب سے زیادہ پڑھا لکھا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ اس جماعت نے لے کے آئی آگے. اور مجھے آج بھی 20 سال گزر جانے کے بعد جو ہے فخر ہے اس بات کا کہ میں عمران خان صاحب کا ساتھی بنا, اور اس طویل جدوجہد میں جو ہے میں ان کے ساتھ. ایک سوال چھوٹا جہا میرا بھی ہے, اے ڈپٹی ڈارلنگ پوچھتا پیا, مجھے دسو سیاست دے وچ آنا آسان ہے نا, سوکھا ہی ہے نا؟ میرے خیال میں جی کام تو کوئی بھی آسان نہیں ہوتا. یہ تو کام کوئی بھی آپ کر رہے ہیں اس کے اندر یقیناً مشکلات بھی آتی ہیں, قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. اور جو چیز میں نے دیکھا ہے کہ کامیابی آپ کو ملتا ہے آپ کی نیک نیتی سے اور مستقل مزاجی سے ہی آپ جو ہے اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. عمر چیمہ صاحب, ذرا یہ فرمائیے کہ 20 سال سے آپ پی ٹی آئی میں یعنی کام کر رہے ہیں, تو کیا ملا آپ کو؟ یعنی کوئی کافی ڈھیر ساری چیزیں مل گئیں, کوئی اور پارٹی نہیں جوائن کر سکتے آپ؟ اچیومنٹس میں سمجھتا ہوں آج جو پی ٹی آئی کے جو حاصل کر رہی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی ہیں کہ آپ کو اس بات پہ مطمئن, میرے جیسا ورکر مطمئن ہے کہ ہم نے جو ایک جدوجہد جو شروع کی تھی وہ اب ملک کی سیاست کم از کم جو ہے ہم نے تب اس سیاست کا رخ جو ہے وہ بدل کے رکھ دیا عمران خان صاحب نے, پی ٹی آئی نے. کہ آج آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اس ملک کے اندر آزاد عدلیہ ہو, آزاد میڈیا ہو, اس ملک کے اندر کوئی انصاف اور قانون کا کوئی نظام ہو, وہ بھی جو ہے مجبور ہو گئے اس بات پہ کہ جی بالکل جو ہے اس ملک کے اندر تبدیلی آنی چاہیے, اس ملک کے اندر آزاد عدلیہ اور انصاف کا نظام ہونا چاہیے. اور آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو کئی دہائیوں تک انکاری رہے اپنی کرپشن سے, آج وہ خود اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے باہر جائیدادیں بھی ہیں, ہمارے فلیٹس بھی ہمارے اپنے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی تاریخ کے اندر اس کو جو کہا جاتا ہے نا کہ ڈیفائننگ مومنٹ, وہ یہی وہ موقع ہوتے ہیں جو قوموں کی تاریخ میں ڈیفائننگ مومنٹس ہوتے ہیں. اور اس مفاد عامہ کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کے اندر پی ٹی آئی اور خان صاحب کی مستقل مزاجی جو ہے اسی کی وجہ سے کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہے پاکستان کا جو سب سے طاقتور شخص جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہے. اے تہاڈیاں گلاں مینوں تھوڑیاں سمجھ تے آ گئیاں نے, پر پارٹی دا تسی دسیا نہیں, جے کتے ہو جانا پوے تے کتھے جاؤ گے؟
پارٹی میں میرا خیال ہے پارٹی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں وہ لوگ جاتے ہیں یا ظاہر ہے جن کا مقصد ہوتا ہے اقتدار میں کس طریقے سے آ جانا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں اور عمران خان صاحب اور بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر آئے اور پی ٹی آئی میں ہیں وہ لوگ تھے جو سیاست میں نہ تو اپنی چوری بچانے کے لیے نہ کوئی ایم این اے وزیر بننا ہی مقصد تھا. مقصد تو ایک مشن لے کے ہم لوگ اس میں آئے. اور پی ٹی آئی میری اپنی پارٹی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور پارٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمر چیمہ صاحب ذرا یہ فرمائیے، جیسے یہ پاناما کیس جو ہے یہ عدالت عالیہ میں چل رہا ہے، جب آپ پی ٹی آئی والے آتے ہو تو آپ کہتے ہو بھئی بالکل ہم جیت گئے ہیں، اور جب وہ دوسرے لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم جیت گئے ہیں. یہ میرا مطلب اپنے طور پہ جیتے جا رہے ہیں سب. نہیں، اس میں آپ دیکھ لیں ہمارے وکلا نے جو بحث مکمل کر لی اور جتنے ثبوت جو تھے سارے پاناما ساری ان کی جائیداد کے حوالے سے، مریم نواز شریف کے بینیفیشری ہونے کے حوالے سے، باقی جو ثبوت تھے وہ فراہم کر دیے گئے ہیں عدالت کو. اور ہمیں پوری امید ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ انصاف بالکل اس میں فراہم کرے گی، اور ہمیں عدلیہ کی پوری امید ہے اور پورا اعتماد ہے عدلیہ کے اوپر. ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਫਰੂਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ عدالت عالیہ نے وہ تو ہی مان لوگے. میں نے وہی کہا نا کہ ہمیں پوری امید ہے کہ عدلیہ جو ہے انصاف ہی اس میں فراہم کرے گی، کیونکہ یہ مفاد عامہ کا کیس ہے. یہ عمران خان یا پی ٹی آئی کا کیس نہیں، یہ پاکستان کی قوم کا ہے، کیونکہ پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹا ہوا ہے. پاکستانی قوم کے ایک وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے فلور پہ آن اوتھ ہوتے ہوئے جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کی ہے، لیکن آج تک عدالت کے اندر وہ کسی قسم کا منی ٹریل نہیں بتا سکے. قطری لیٹر لے آئے، کبھی کوئی اس قسم کا بیان سامنے لے آئے. عملی طور کے اوپر جو ثبوت دیکھیں، اگر ایک بندہ جب تسلیم کر لیتا ہے کہ میری جائیداد میری ہے تو پھر یقیناً اس کے پاس ثبوت تو سارے ہونے چاہیے. اب اگر وہ ریکارڈ کی بات کرتے ہیں تو 20-30 سال پہلے کا ریکارڈ نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس ریکارڈ میں گورنمنٹ کے پاس قائد اعظم کے زمانے کے ان کے اپنے جو پراپرٹی جو انہوں نے خریدی، کیسے خریدی، کہاں سے خریدی، کس کو پیسے دیے، ہر چیز کا ریکارڈ جو موجود ہے. تو جب قائد اعظم کا سارا ریکارڈ موجود ہے تو پھر میاں شریف صاحب یا نواز شریف کا ریکارڈ کیسے موجود نہیں ہو سکتا. عمر چیمہ صاحب یہ فرمائیے کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ پاناما لیکس ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ ملک کو دہشت گردی کی جنگ کے بعد جو سب سے بڑا جو مسئلہ جو درپیش ہے وہ کرپشن ہے. نیب کا اپنا چیئرمین کہہ چکا ہے کہ روزانہ کی 10 سے 12 ارب روپے کی چوری کرپشن ہو رہی ہے صرف. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کے اربوں روپے حکومت چھاپ کے جو ہے وہ کمی پوری کر رہی، جو گیپ کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس سے کہ مزید جو ہے روپے کی ویلیو جو ہے وہ اور نیچے جا رہی ہے، مہنگائی مزید بڑھ رہی ہے. اور جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے روزگاری ہے، تعلیم پہ پیسہ نہیں خرچ ہو رہا، صحت پہ نہیں ہو رہا. لاہور جیسے شہر کے اندر ایک جنرل ہاسپٹل ہے، وہاں پہ عورت جو ہے وہ بیڈ نہیں ہے، ہاسپٹل بیڈ نہیں ہے، وہاں زمین پہ ڈرپ لگی ہوئی، وہاں اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے. اور اس ہاسپٹل کے باہر آپ 5 ارب روپے کا فلائی اوور صرف موٹر سائیکل گزارنے کے لیے، صرف اس لیے کہ شہباز شریف کی جو ہے شوشہ ہو جائے. تو ہماری تو ساری جدوجہد کا جو مین فوکس یہ تھا کہ اس ملک کے اندر بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے، اس ملک کے اندر امیر غریب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، اس ملک کے اندر امیر غریب کے لیے صحت اور تعلیم کا ایک نظام ہونا چاہیے. آج ہم جو پاناما لیکس کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں کہ جناب آپ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کوئی احتساب کی بات ہو رہی ہے اس ملک کے اندر، ورنہ پچھلے 30 سال سے تو یہ لوگ ٹوٹل میڈیا کے آپ رپورٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ٹوٹلی ڈینائی کرتا ہے. ابھی 2012 تک مریم نواز شریف کا جو انٹرویو آپ دیکھ لیں، اس میں انہوں نے کہا میری تو جائیداد ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے نکال کر لیں. اور آج کہتے ہیں کہ ہاں جی ہے الحمدللہ ہمارا سب کچھ ہے، لیکن بتانے کو تیار نہیں ہے. قوم سے خطاب میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، پارلیمنٹ میں جا کے کہتے ہیں ہمارے پاس سب موجود ہے، بعد میں کہتے ہیں نہیں وہ تو ہے ہمیں سیاسی بیان جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قوم ابھی بھی اسی جو ہے 70 اور 80 کی دہائی میں پھنسی ہوئی ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. کیونکہ عمران خان نے کم از کم اس قوم پہ ایک اور جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا احسان کیا ہے کہ یہ جو ایک ڈی پولیٹیسائز ہوئی ایک جو مردہ معاشرہ تھا، اس کے اندر جو سیاسی ایک شعور اور ایک جو سوچ پیدا کی، خاص طور پہ جو نوجوانوں کے اندر جو سوچ پیدا کی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ایک ویل آف چینج اب چل گیا نا جی، یہ اب کسی سے رکنے والا نہیں ہے. رفتہ رفتہ سب یہاں بالکل پاناما ہو گئے، پہلے خان اور پھر میاں پھر رائے عامہ ہو گئے.
ذرا یہ فرمائیے عمر چیمہ صاحب کہ آپ کے کے پی کے میں یعنی حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہے، وہاں ہسپتال اچھی حالت میں ہیں اور یہ سکول جو آپ تعلیم اور ہسپتال کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ دیکھیں پچھلے جب ہم نے ٹیک اوور کیا 2013 کے اندر، اس سے پہلے خیبر پختونخوا وہ صوبہ تھا جو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ کرپشن کی بھرمار تھی، وہاں پہ سب سے مطلب کرپشن کی لسٹ میں ٹاپ پہ گنا جاتا تھا. اور آج الحمدللہ جتنے انڈیپینڈنٹ سرویز اور انڈیکیٹرز ہیں، ایون ہمارے جو بدترین مخالف بھی ہیں، پارلیمنٹری کمیٹیز وہاں پہ گئی ہیں، انہوں نے بھی جا کے تعریف کی کہ جو پولیس کا نظام وہاں پہ اس وقت رائز کیا ہے، وہاں پہ جو احتساب کا نظام ہے، جو ہسپتالوں کی آپ حالت دیکھیں، کیونکہ دیکھیں میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا کہ نئے ہسپتال بنا کے آپ ٹھیکوں میں کمیشنیں تو کھا سکتے ہیں، تختیاں تو لگوا سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو اگر آپ نے فوکس کرنا ہے تو آپ نے جو ریسٹرکچرنگ وہاں پہ ہوئی ہے، جو وہاں پہ ریفارمز کیے گئے خیبر پختونخوا کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی پارٹی کی طرف سے جس کو پہلی دفعہ حکومت میں آنے کا موقع ملا، ان کو آپ کمپیئر کریں ان کے ساتھ جن کو 6 دفعہ حکومت میں آنے کا موقع ملا، تو ان کے برعکس آپ دیکھیں گے تو پی ٹی آئی نے تاریخی اقدامات وہاں پہ کیے ہیں. چاہے آپ رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا لا، آج جو ہم رو رہے ہیں کرپشن کا، کہ جو بڑے بڑے جو طاقتور لوگ ہیں وہ آج تک نہیں پکڑے گئے کرپشن کا، اس لیے میاں نواز شریف صاحب کی بڑی ایک کلاسک اگزامپل آپ کے سامنے، جب وہ سیاست میں آئے 85-80 کی دہائی کے اندر، تو ان کی ایک مل تھی، جب جوں ہی وہ اقتدار میں آنا شروع ہوئے، 1 سے 15 سے 20، 20 سے 25 اور پھر لات تعداد، اب تو اربوں خربوں میں ماشاءاللہ معاملات چلے گئے. اور یہی اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا لا ہوتا، یعنی کہ آپ اقتدار میں آ کے کسی قسم کا کوئی ذاتی کاروبار نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کو کسی قسم کی فیور دلوا سکتے ہیں. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو ایگزسٹنگ ہسپتال تھے ان کی جو حالت بہتر کی گئی ہے، ان میں جو سہولیات کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اسی طریقے سے اسکولوں کے اندر ہمارے ہاں ابھی بھی پنجاب کے اندر، حالانکہ میاں صاحب 5ویں-6ٹی دفعہ حکومت میں، بہت سارے ایسے اسکول ہیں جہاں آپ کو ماسٹر نہیں ملے گا. ماسٹر ہوگا تو بچوں ہیں تو ان کے پاس نہ پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کچھ نہ سر پہ چھت ہے، نہ نیچے کوئی بیٹھنے کو کوئی کرسی ہے. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کافی حد تک جو ہے 3-3.5 سال کے اندر بہت بہتری آئی ہے معاملات کے اندر، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ہمیں اس میں کامیابی ہوئی ہے، اور آنے والا وقت جو ہے وہ بتائے گا کہ پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی جو ہے کنٹریبیوشن اس قوم کے لیے ہے. چیمہ صاحب ایک تھوڑی جی وضاحت ہو کر دیو، یہ سیاست تو علاوہ بھی تاکہ کوئی شوق ہے نہیں، ذرا وہ تو کھل کے دسو. ویسے تو سیاست کوئی اور شوق رہنے نہیں دیتی، لیکن یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے، مجھے شوق ہے گھوڑ سواری کا یا میوزک سننے کا، تو وہ میں کر لیتا ہوں. عمر چیمہ صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ 2018 کے الیکشن میں آپ اپنی پارٹی کو کہاں کر کے دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی 2018 کے الیکشن میں، کیونکہ جس طرح آپ نے دیکھا پہلے ہم نے 126 دن کا دھرنا بھی جو دیا تھا، اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف ہو، اور اس ملک کے اندر عوام کے ووٹ کا استحقاق جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے. ووٹر جو ہے وہ چاہے پیپلز پارٹی کا ہے، نون لیگ کا ہے، اس کے ووٹ کا استحقاق قائم ہونا چاہیے. اور ہماری صرف ڈیمانڈ یہ کہ ہم ایک فری اینڈ فیئر، مطلب فیئر پلے ہونا چاہیے، نیوٹرل امپائرز ہونے چاہیے، تاکہ جو بھی عوام کی جو حقیقی نمائندگی جو ہے وہ پارلیمنٹ تک لوگ آ سکیں اور عوام کے مسائل کو حل کر سکیں. اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی جو حالات جا رہے ہیں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی ایک بھرپور جو ہے کامیابی حاصل کری 2018 کے الیکشنز میں. عمر چیمہ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ نے ہمارے پروگرام میں شریک ہو کے ڈارلنگ کی اور ڈپٹی ڈارلنگ کی بڑی عزت بڑھائی. میں آپ دونوں کا بہت مشکور ہوں، اور آپ کی ٹیم کا بھی، کہ آپ نے مجھے انوائٹ کر کے میری جو عزت افزائی کی، اس کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، ذرا پتہ کرتے ہیں کہ ہمارا ڈپٹی ڈارلنگ جو ہے وہ کہاں پہ ہے. او ڈپٹی، کہاں ہو بھائی تم؟ او ڈارلنگ جی، میں اس ویلے ایک سرکاری ہسپتال دے وچ کھلوتا ہاں. اللہ رحم کرے، ہسپتال میں ہو؟ بیمار ہو تو کس وارڈ میں ہو؟ او ڈارلنگ جی، میں بیمار نہیں،
बीमार नहीं तो तुम अस्पताल में क्या सैर करने आए हो? ओ डार्लिंग जी मैं इथे रिपोर्टिंग करना आया। अच्छा अच्छा, रिपोर्टिंग करने आए हो। तो बेटा अस्पतालों की तो रिपोर्टें मेरे पास बहुत ज्यादा हैं। तुम क्या करने आए हो? क्या देखा है? कौन सी रिपोर्ट है तुम्हारे पास? ओ तोबा तोबा तोबा, कुछ ना पूछो। इथे जो मरीजां दा हाल होंदा पिया ना, अल्लाह माफ करे। ओ डार्लिंग जी इथे फर्श ते पे मरीज मरदे पे ने, जान देंदे पे ने, कोई पूछने वाला नहीं जे। कोई पूछने वाला नहीं? यानी अमले का कोई आदमी नहीं है वहां पे? कहाँ है डॉक्टर? नहीं डॉक्टर ते मौजूद ने, ओ मरीजां नू वेखण दी बजाए और मोबाइलां ते लगे ने फेसबुक खोल के हजे की करदे रहंदे ने ओदे च। यार क्या बात कर रहे हो तुम? अगर डॉक्टर मरीजों को नहीं देखेगा तो और कौन देखेगा? है कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखेगा। मेरा मतलब है डिप्टी तो देखेगा। यार डिप्टी, तुम एक अस्पताल में गए हो या कोई और अस्पतालों का भी पता चला है तुम्हें? ये हुई हाल है, कुछ ना पूछो। हर सरकारी अस्पताल च हुई हाल जे। और बाथरूम ते ओ गंदे, फर्श ते ओ गंदे, कंधा ने ते ओ गंदियां। ओ एक होर वड्डी गल सुनो, एक बेड दे उत्ते दो दो मरीज पाए ने। उत्ते ओ गायनी जिहा ना, गायनी ओ भी एक हुंदा इत्थे वार्ड। इत्थे एक औरत गल करदी पई सी कि उत्थे ते एक बेड दे उत्ते तीन मरीजां इंज तय करके रखियां ने। वो क्या बात कर रहे हो भाई? एक बेड पे 2 मरीज हैं और कहीं 3 भी हैं। इसका मतलब है कि अस्पतालों में बेड जो हैं वो बहुत कम हैं। नहीं मरीज ज्यादा ने। भाई अगर मरीज ज्यादा हैं तो फिर इंतजामिया को चाहिए कि बेड भी ज्यादा करे ना। ओ डार्लिंग जी मैं तानू की दसा, जिस तरह मोटरसाइकिल ते डबल सवाई हुंदी है ना, ते जदों पाबंदी लग जाए ते फिर तीन भी पा जांदे ने कि डबल ते पाबंदी है, तीन ते नहीं ना। इस नहीं बेडां दे उत्ते भी 2 3 भाई, बस कुछ ना पूछो। तो क्या हुकूमत को कोई खबर नहीं है? कुछ भी नहीं कर रही हुकूमत? दसो हुकूमत नूं ही ते सब कुछ पता है। भाई अगर हुकूमत को पता है तो उसको कुछ करना चाहिए ना, क्यों नहीं करती भाई हुकूमत? लो दसो ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰੰਜ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। अस्पतालों ਲਈ पैसा कित्थों आएगा उन्हां कोल? नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता। ये हर चीज के अलग-अलग फंड होते हैं। ये मेरा मतलब है, तुम कैसी बात कर रहे हो? ਉਹ डार्लिंग जी जिस तरह मरीज ਨੂੰ परहेज ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ, ਐ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਉਹ नहीं खाना, मेरा ख्याल है हुकूमत ਨੂੰ भी दस्सिया है अस्पताल नहीं बनाने, इत्थों परहेज करनी है, पुल बनाई जाओ, सड़कां बनाई जाओ बस। यार बड़ी अजीब सी सूरत हाल बता रहे हो सरकारी अस्पताल की। तोबा ऐसी खौफनाक हर अस्पताल दे विच इहो ही हाल चलदा पिया जे। और डार्लिंग जी मेरा ख्याल है मैं निकलण वाली गल कहां, क्योंकि डॉक्टर किसी को पता लगा गुस्से च आके ना डॉक्टर ने मनु फर्श ते लम्मा पा के ते टीका ला देना, ड्रिप ला देनी है। कैमरामैन मोहम्मद आजम के साथ मैम डिप्टी डार्लिंग एक्सप्रेस न्यूज। जनाब वजीर आजम साहब, ये सरकारी अस्पताल जो हैं ये तो अवाम के लिए हैं, और आपको भी अवाम ने वजीर आजम बनाया है। कुछ तो उनकी जिंदगियों में आसानी पैदा करे ना। नाजरीन वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं वक्फे के बाद। रफ्ता रफ्ता सब यहाँ बिल्कुल पनामा हो गए। पहले खां और फिर मियां, फिर राय आमा हो गए। पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ दूसरे नंबर पे आने वाला ये गीत। ओ पाई जाओ पूरियां, बताई जाओ दूरियां। ओ पाई जाओ पूरियां, बताई जाओ दूरियां। जदों आउणा फैसला ते पैणियां पसूड़ियां, ते पैणियां पसूड़ियां। मैनू ते माहौल लगदा है किस जंग दा, डार्लिंग खैर मंगदा। ओ डार्लिंग खैर मंगदा, बंदा लौरदा होवे ते भावें चंगदा। ओ डार्लिंग खैर मंगदा, ओ डार्लिंग खैर मंगदा। ओ याद करो लाहौर च बसंत भी हुंदी सी। ओ याद करो लाहौर च बसंत भी हुंदी सी। गुड्डी असमाना उत्ते उड्डी उड्डी जांदी सी, उड्डी उड्डी जांदी सी। रहा नहीं दौर साडा ओ पतंग दा, डार्लिंग खैर मंगदा। ओ डार्लिंग खैर मंगदा, बंदा दौड़दा होवे ते भावें चंगदा।
डार्लिंग खैर मंगदा ओ डार्लिंग खैर मंगदा ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸਾਨੂੰ ਸੱਪ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬਸ ਡੰਗਦਾ ਡਾਰਲਿੰਗ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਡਾਰਲਿੰਗ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਬੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਦਾ ओ डार्लिंग खैर मंगदा ओ डार्लिंग खैर मंगदा नाजरीन, अब पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ चोटी का गीत। रफ्ता रफ्ता सब यहाँ बिल्कुल पनामा हो गए रफ्ता रफ्ता सब यहाँ बिल्कुल पनामा हो गए पहले खां और फिर मियाँ फिर राय आमा हो गए रफ्ता रफ्ता सब यहाँ बिल्कुल पनामा हो गए दिन ब दिन बढ़ती गई इस केस की रानाइयाँ दिन ब दिन बढ़ती गई इस केस की रानाइयाँ पहले हाँ फिर कह के ना और फिर ड्रामा हो गए रफ्ता रफ्ता सब यहाँ बिल्कुल पनामा हो गए आप तो हर रोज ही कहते थे गैस न जाएगी आप तो हर रोज ही कहते थे गैस न जाएगी फिर क्या हुआ कैसे हुआ ठंडे क्यों चूल्हे हो गए रफ्ता रफ्ता हम यहाँ लकड़ी के आदी हो गए जब तशद्दुद बढ़ गया इंसानियत भी मिट गई जब तशद्दुद बढ़ गया इंसानियत भी मिट गई आप तो जज थे मगर चंगेज खां क्यों हो गए रफ्ता रफ्ता जुल्म के किरदार उरियां हो गए जिसकी भी बेटी थी ये वो भी न जाने खो गए रफ्ता रफ्ता हम यहाँ सब जान कर भी सो गए